بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج میں آپ کے سامنے ارشد ٹیچر کیس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو یہ کیس جو ہے یہ میرے لیے باعث خوشی و مسرت ہے، کیونکہ اس میں میں نے محنت کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں ارشد جو ہے وہ سرخرو ہوا اور باعزت بری ہوا۔ تو اس میں جو اس کے جو مندرجات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ کئی ایک معاملات میں جو افسران ہیں، جو سرکاری افسران ہیں جو کارروائیاں کرتے ہیں، اور جو ملازمین ہیں جن کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں، اور دیگر جو اس قانون کو سمجھنے والے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے اس میں بہت سارے نکات ہیں۔ یہ ایک محمد ارشد ٹیچر تھا، اس کی اپوائنٹمنٹ بطور او ٹی اور اے ٹی ہوئی تھی، اور اس میں اس وقت ایک بہت معاملات جو ہے او ٹی اور اے ٹی کے کافی ایسے تذبذب کا شکار ہوئے، کافی معاملات اوپر نیچے ہوئے۔ جب اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص اے ٹی ہے، اے ٹی اور او ٹی کے مطلب کو سمجھ لیجئے، او ٹی کا مطلب ہے اورینٹیل ٹیچر، مثلا کوئی بھی زبان ہو اس کا وہ ٹیچر جو ہے اورینٹیل ٹیچر او ٹی کہلاتا ہے، اور دوسرا اے ٹی جو ہے وہ صرف عربک ٹیچر کو کہتے ہیں۔ تو عربک ٹیچر جو ہے اس کو بی اے کرنے کی بنیاد پہ، ایم اے کرنے کی بنیاد پہ اس کو سکیل نمبر 14 دے دیا گیا، جبکہ اے ٹی اور او ٹی دونوں کا سکیل نمبر 9 تھا۔ تو یہ محمد ارشد جو تھا، چونکہ اس نے شہادت العالمیہ کی ڈگری حاصل کر رکھی تھی، اور شہادت العالمیہ کی ڈگری جو ہے یہ ایم اے کے مساوی، ماسٹر ڈگری کے مساوی تسلیم شدہ ہے، تو اس کی بنیاد پر اس نے سکیل نمبر 14 حاصل کر لیا۔ اب جناب یہاں جو ایسا مافیا ہے، جو کرپٹ مافیا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ بغیر پیسے کے ہم نے کسی کو پروموشن نہیں دینی، جیسے پروموشن گورنمنٹ کے کھاتے سے نہیں ہونی، ان کے گھر سے ہونی ہے۔ تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو پروموشن ہم دے رہے ہیں، تو یہ غلط فہمی ان کی ہوتی ہے، اور یہ پھر حصے دار باقاعدہ بن بیٹھتے ہیں، اور اس میں سے یہ باقاعدہ حصہ طلب کرتے ہیں۔ تو جب اس بیچارے نے ان کو حصہ نہ دیا، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس کا جو نمبر ہے، جو سکیل نمبر 14 کا آرڈر تھا، اس آرڈر کا جو نمبر تھا، وہ نمبر غلط اس میں درج کر دیا، اور اس کے بعد اس کے خلاف انکوائری جو ہے وہ انیشیٹ کر دی گئی، اور ایک انکوائری نہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انکوائریاں اس کے خلاف انیشیٹ کی گئی، اور ان ساری انکوائریوں میں کہا گیا کہ جناب اس کے آرڈر جعلی ہیں۔ ستم تو یہ تھا کہ جس نے آرڈر کیے تھے وہ ریٹائر ہو کر اپنے گھر چلا گیا تھا، اور اس کنفرمیشن کے لیے جب اس کے پاس گئے تو وہ بھی ملازم سے پیسے مانگ رہا تھا کہ میں بغیر پیسوں کے کنفرم نہیں کروں گا، اب میں اس کا نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب یہ معاملہ جو ہے عدالت کے سامنے گیا، اور وہاں باقاعدہ ان لوگوں نے وہاں ایویڈنس ریکارڈ کرائی، اور تمام گواہوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کروائے، اور کہا کہ جناب سروس بک اس شخص نے پھاڑی ہے اپنی، اور اس میں اس نے خود سے سکیل نمبر 14 درج کر لیا ہے، اور جناب اس کا آرڈر جو ہے وہ غلط ہے، اور یہ جعلی آرڈر ہے، اس نے خود تیار کیا ہے۔ تو وہ چونکہ میں نیچے ٹرائل میں نہیں تھا، ٹرائل میں کوئی اور وکیل صاحب تھے، تو عدالت نے انہیں مختلف دفعات کے تحت 468 471 اور 5247 جو اینٹی کرپشن کی ہے دفعہ، اس کے تحت، اور جناب اس کو مختلف مدات میں 13 سال سزا سنا دی، اور جناب محمد ارشد ٹیچر، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ٹیچر جناب بیچارہ جو قوم کا معمار ہے اس کو جناب جیل بھیج دیا گیا۔ تو جب کیس میرے پاس آیا تو سب سے پہلے تو
میں نے عدالت عالیہ میں اس کی اپیل دائر کی اور اپیل دائر کر کے وہاں سے اس کی سزا کو سسپینڈ کروایا۔ عدالت نے سزا کو سسپینڈ کر دیا اور اس کے بعد جب یہ اپیل دوبارہ لگی تو اس اپیل میں جو باتیں اہم نکات تھے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سوال اٹھائے گئے تھے کہ اس نے اپنی سروس بک پھاڑی ہے، اس نے سروس بک میں غلط انٹریاں درج کی ہیں، اس نے اپنا جعلی آرڈر تیار کیا ہے، اور جناب اس نے جعلی آرڈر کے ذریعے لاکھوں روپے کی رقم جو ہے وہ قومی خزانے سے نکلوائی ہے۔ تو وہاں پھر میرا عدالت عالیہ کے سامنے یہ آرگومنٹ تھا کہ جناب والا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سروس بک جو ہے یہ آفس کا ریکارڈ ہوتا ہے، نہ کہ آفیشیل کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ جب آفس کا ریکارڈ ہے اور آفس کے پاس اس نے رہنا ہے تو آفیشیل کس طرح اس میں اس کو پھاڑے گا یا آفیشیل کس طرح اس میں رد و بدل کرے گا۔ تو دوسرا جب یہ کہا جاتا ہے کہ آرڈر جعلی ہیں تو اس میں میری سبمیشن یہ تھی کہ آرڈر جو ہے نمبر 1 کسی ایک فرد واحد کو اس کی کاپی جو ہے وہ نہیں جاتی۔ جب آرڈر لکھا جاتا ہے تو اس کے نیچے لکھا جاتا ہے کہ کاپی فارورڈڈ ٹو فلاں 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 فلاں، اس میں کافی سارے، اور ایک کاپی جو ہے وہ محکمہ خزانہ کو بھی بھیجوائی جاتی ہے، اور ایک کاپی جو ہے وہ ڈی ڈی او جو ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ پرسن ہوتا ہے، جو ڈی ڈی او پاورز جس کے پاس ہوتی ہیں اس کو بھیجی جاتی ہے، اور جو تنخواہ پاس کرنے والا ہے وہ جو تنخواہ کا بل بناتا ہے وہ امیدوار کی کاپی سے نہیں بناتا، وہ تنخواہ اپنی کاپی سے بناتا ہے، جو اپنی کاپی اس کو تھرو پراپر چینل موصول ہوئی ہوتی ہے۔ اور خزانہ جو ہے وہ جو تنخواہ پاس کرتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ملازم جو ہے وہ جا کے آرڈر پیش کرے اور وہ تنخواہ پاس کر دیں، ان کی الگ سے اپنی ایک کاپی ہوتی ہے جو تھرو پراپر چینل ان کے پاس آتی ہے۔ تو میں نے عدالت عالیہ سے یہ کہا کہ جناب والا اگر یہ بل میری کاپی پہ پاس ہوا ہے یا یہ جو سروس بک ہے یہ میرے قبضے میں تھی تو پھر تو اس کا میں ہی مجرم ہوں، اگر یہ ایسا نہیں ہے تو میں صرف ملزم ہوں۔ تو اس کے بعد سوال یہ اٹھایا گیا کہ یہ شخص جو ہے اس نے اتنے سال یہ پیسے وصول کیے، تو میرا وہاں یہی کوشچن تھا کہ عدالت عالیہ کے سامنے جتنے بھی گواہ آئے ہیں تمام کے تمام گواہ جو ہیں وہ بالواسطہ گواہی دے رہے ہیں، وہ کوئی براہ راست گواہی نہیں دے رہے۔ آٹھ گواہ جو ہیں وہ اس میں بھگتائے گئے تھے، تو آٹھوں کے آٹھوں گواہ جو ہیں وہ کوئی ایک گواہ بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آیا اس شخص کو ہم نے سروس بک میں رد و بدل کرتے ہوئے دیکھا ہے یا سروس بک میں غلط انٹریاں کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا اس نے ہمارے سامنے یہ سروس بک پھاڑی ہے، یا وہ جو بل جعلی ہے وہ اس نے ہمارے سامنے بنایا ہے، یا وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ آرڈر جعلی ہے تو یہ آرڈر جعلی ان لوگوں کے سامنے جتنے بھی گواہ ہیں کوئی ایک گواہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ جعلی آرڈر بنایا گیا یا کہیں یہ پیش کیا گیا یا کہیں یہ بھجوایا گیا۔ تو وہ جو آرڈر تھا اس کی جو اصل کہانی تھی، جب یہ ٹرائل ہوا تو اس میں بھی یہ بات جو ہے یہ ریکارڈ منگوایا گیا تو اس میں یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ اصل میں اس کی کچھ ہی انٹریاں چھوڑ کر دوسری جگہ پہ اس کا آرڈر جو ہے درج تھا، اور کلیریکل غلطی کرتے ہوئے جس نے اس کو انڈورس کیا اس بندے نے، اس کلرک نے اپنے پیٹ کے درد کی وجہ سے، اپنی رشوت خوری کی رقم نہ ملنے کی وجہ سے اس نے اس پر غلط نمبر لگا دیا، اور جس کی سزا ایک سرکاری ملازم کو 20 سال بھگتنا پڑی۔ اب وہ باعزت بری ہو گیا، اس بات پہ وہ خوش ہے، لیکن اس کے 20 سال کی اس کی خجل خواری کا حساب کون دے گا؟ 20 سال وہ بیچارہ عدالتوں میں
اس نے خجل خواری بھی کی، اس نے جناب ٹائم ضائع کیا۔ اب بتائیے کہ ایک ٹیچر جو ہے جب اتنی پریشانیوں میں گھرا رہے گا تو وہ بیچارہ کس طرح بچوں کو، اس قوم کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے گا۔ یہ کئی ایک کوسچن ہیں۔ یہ اب اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ رول آؤٹ ہوئیں کہ ایک تو جو چیز کسی کے قبضے میں نہیں ہے اس میں وہ کیسے رد و بدل کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ بات بالکل اصول کے طور پر سامنے آ گئی کہ اگر جعلی آرڈر ہوگا تو جعلی آرڈر میں دیکھا جائے گا کہ کس کی کاپی پر بل پاس ہوا ہے، کس کی کاپی پر جناب خزانہ نے بل پاس کیا، اور کس کی کاپی پر ڈی ڈی او نے بل بنایا، اور کس کے حکم سے وہ تنخواہ جو ہے چلت ہوئی۔ تو یہ 288 جو اپیل نمبر 288 ہے، اس میں کافی سارے اصول وضع کیے گئے ہیں۔ تو اس کو اگر کوئی سروس اپیل ہو یا سروس اپیل جس کو اٹیچ کیا گیا ہو 5247 سے اینٹی کرپشن کے معاملات سے، تو اس کے لیے اس میں بہت سارا مواد موجود ہے۔ اور یہ اپیل جو ہے یہ مجھے اس لیے بھی میں اسے اپنی سکسیس سٹوری سمجھتا ہوں کیونکہ یہ جب میں نیا وکالت میں آیا تھا تو اس وقت یہ اپیل میرے پاس آئی تھی، تو آج سالوں کے بعد اس کا فیصلہ ہوا ہے۔ تو میں انتہائی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کا اور میرا اللہ نگہبان۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میری ویڈیو کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔